کئی بچے بہت ضدی ہوتے جا رہے ہیں، والدین کی بالکل بات نہیں مانتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں اور پیرنٹس کو بہت غصہ دکھاتے ہیں، ماں کے سامنے اکڑتے ہیں اور آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی یہ سب کر رہے ہیں تو یقین کریں بینگ اے مدر اور بینگ اے پیرنٹس آپ کچھ جانے انجانے میں کچھ ایسی 6 غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا، بٹ آپ ڈیلی بیسس پہ ان غلطیوں کو ریپیٹڈلی کرتے جاتے ہیں اور ہماری یہی سب غلطیاں بچوں پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ان سب چیزوں پہ ڈسکس کرنے والی ہوں۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از صدف، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے ٹو ہیو رانگ ایکسپیکٹیشن بیسڈ آن ایج، یعنی عمر کے لحاظ سے توقعات کا غلط ہونا۔ کبھی کبھی والدین بچے سے کچھ ایسی باتیں منوانا چاہتے ہیں جو اس کی عمر سے بڑی ہوتی ہیں، جن چیزوں کا کرنا بچوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کئی لحاظ مائیں بچوں سے کچھ ایسی توقعات کی امید رکھتی ہیں جو بچوں کے لحاظ اور عقل سے، سمجھ بوجھ سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر بچہ 2 سے 3 سال یا پھر 5 سال کا ہے اور ماں اس سے یہ توقع رکھے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے اور کم بولے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں بچے کو ایسے پریشر کر کے رکھے کہ بچہ ایسے نہ کرو، دم نہ مچاؤ، بیٹھو یا پریشان مت کرو، تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ پریشان اور بیزار ہو جائے گا اور بچے کے اندر چڑچڑاپن بھی آئے گا اور اس کے اندر جو ہے نا ضدی پن بھی آ جائے گا اور وہ جو ہے ان سب چیزوں سے پریشان آ جائے گا، جس وجہ سے بچہ ڈھیٹ، ضدی اور بدتمیز ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر بچہ 7 سال، 8 سال یا پھر 10-12 سال کا ہے اور وہ اگر کوئی کام کرنا بھول جاتا ہے تو یہ اس کی گروتھ کا ایک حصہ، اور اس کی انہی حرکتوں سے اگر اس کے ماں باپ اس کو بدتمیز یا پھر اس کو جو ہے نا اس طریقے کے الفاظ اس کے ساتھ یوز کریں گے، جیسے اس کو بلکڑ کہیں گے یا ایسا اس کو کریں گے، تو پھر وہ جو ہے نا بد اخلاقی کی طرف جاتا چلا جائے گا۔ اور اگر ایسا کرنے پہ بچے، اس کے ماں باپ اس کو اگر بدتمیز یا بے عقل ایسے الفاظ یوز کریں گے تو وہ بچہ جو ہے اسی طرح کا بنتا چلا جائے گا۔ اس طرح بچے نافرمان اور ضدی ہونے لگتے ہیں اور کئی بچے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اندر ہی اندر گھٹتے ہیں اور چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ بچے کی عمر کے مطابق، اس کے عمر کے حساب سے ہی اس کو کام دیں اور اس کو اتنی ہی ذمہ داریاں دیں، اس پہ ایکسٹرا لوڈ نہ دیں۔ کئی مائیں اپنی بچیوں سے یہ ایکسپیکٹیشنز لگاتی ہیں کہ میں اس عمر میں اتنا کام کر لیتی تھی اور میری بیٹی نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے، آپ کے گھر کا ماحول بالکل الگ ہوگا اور آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ۔ آج کل کا انوائرمنٹ پہلے کے انوائرمنٹ سے بالکل چینج ہے۔ آج کل کے بچے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں اور اپنے جو ہے دل کے مالک ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں آج کل کے بچے۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ دوڑ نہ لگائیں، یہ مقابلہ بازی نہ کریں کہ ہم اس ایج میں یہ کرتے تھے اور یہ اس ایج میں یہ کرتا ہے، تو اس چیز کو آپ رہنے دیجیے، کیونکہ آپ اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے کام کرتے تھے اور آپ نے جس طرح کی عادت ڈالی ہوئی ہے آپ کے بچے اس حساب سے کام کرتے ہیں۔ اور بچوں کے جو ہے نا مائنڈ کو اور ایج کو سمجھتے ہوئے ان سے توقعات رکھیے۔ ایسا نہ سوچیں کہ اگر بچہ آپ کا 10-12 سال کا ہے تو اس پہ ساری ذمہ داری ڈالیں، آپ اس سے توقعات رکھیں کہ یہ ہمارے سارے کام کرے، باہر کے، گھر کے، اور ہماری ساری باتیں سنیں اور ہماری ساری باتیں مانیں، بس فوراً سمجھدار ہو جائے اور کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے۔ مسٹیک نمبر 2 از مور کرٹیسزم دین اپریشیشن، یعنی تعریف سے زیادہ تنقید کرنا۔ کئی ماؤں کا یہ پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ سارا دن بچوں کی کوئی تعریف نہیں کرتی بلکہ تنقید کرتی ہیں، بلکہ نیگیٹو پوائنٹس کو ہی ان کے ہائی لائٹس کرتی ہیں۔ بات پہ مدرس اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، تم دیر سے اٹھتے ہو، لیٹ سے ہوتے، ٹائم پہ نہیں اٹھتے، ایسا کرتے ہو، یہ کام غلط کر دیا، وہ کام غلط کر دیا۔ اس طریقے کے جملے جو کہ صرف طنز اور جو ہے تنقید پہ بنے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کا جو نیچر ہوتا ہے نا، وہ بچے کے اندر نا ایک چڑچڑاپن بھر دیتا ہے اور ایک طریقے کا نیگیٹیوٹی بڑھ جاتا ہے۔ تو بچہ جو ہے نا بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگتا ہے بچہ، اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بچہ اتنا بدتمیز، ڈھیٹ اور ضدی، چڑچڑا کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ بچے کے اس بیہیویئر کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے
اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ یعنی اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کے بچے کے اندر جتنے بھی اچھے پوائنٹس ہیں، جو بھی اچھی عادتیں ہیں، آپ کو صرف وہی ہائی لائٹ کرنی ہے اور اس کو بار بار یہ احساس دلانا ہے، اس کو بار بار بولنا ہے کہ آپ یہ اچھا کرتے ہو، وہ اچھا کرتے ہو، یہ کام اچھا کرتے ہو۔ آپ اپنے بچے کے اچھے عمل کو ڈھونڈیں، اور جب بچہ کوئی بھی اچھا کام کرے نا تو اس کو حق کریں، پیار کریں، کس کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں۔ سارے دن میں آپ کا بچہ کوئی تو اچھا کام کرتا ہوگا نا، تو بس اسی کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچہ سارا دن ہی شرارت کرے گا یا آپ کی کوئی ایک بات بھی نہ مانے گا، اور بچہ سارے دن میں جب بھی کوئی غلط کام کرے یا کوئی بھی غلط حرکت کرے تو بس اسے پیار سے سمجھائیں، اسے اس طریقے سے سمجھائیں، تھوڑا کہانیوں کے ذریعے اس کو سمجھائیں، اس کے اوپر ڈنڈا لے کے سوار نہ ہو۔ بچے کو یہ الفاظ نہ کہیں کہ تم نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، تم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہو۔ تو اس پیٹرن سے تھوڑا باہر نکلیں۔ جب بھی آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں نا کسی کام کو لے کے، تو بچہ اس کام کو اور اچھے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ چیز نوٹس کریے گا۔ آپ اپنے بچے کی جب بھی تعریف کریں گے تو وہ اس کام کو بار بار کرے گا، اور آپ اس کے نیگیٹو فعل کا تذکرہ بار بار کریں گے تو وہ بھی بار بار کرے گا۔ سو پوائنٹ نمبر 3، گیونگ آرڈر وداؤٹ لسننگ یور چائلڈ، یعنی بچے کی بات سنے بغیر ہی اپنا حکم صادر کر دیں۔ اکثر بچے یا کسی کی شکایت لے کر آتے ہیں یا کچھ بات بتاتے ہیں تو پیرنٹس پہلے ہی اپنا حکم بتا دیتے ہیں کہ تم غلط ہو، اور اسے چپ کروا دیتے ہیں کہ تم چپ کرو، تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی۔ اس طرح بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ڈر سہم بھی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری تو کوئی بات سنی ہی نہیں جاتی۔ اس طریقے سے جو ہے نا بہت زیادہ چڑچڑے پن میں مائل ہوتے جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی بات کوئی سنے بغیر ہی آپ کو چپ کروا دے اور اس طریقے سے آپ کو بولے کہ تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے بچے کو بھی ہینڈل کیا کریں۔ جب آپ کو چپ کروا دیا جائے گا اور آپ کی ہی غلطی نکالی جائے گی تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ آف کورس آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے، آپ کے بھی ایموشنز ہیں، آپ کے ایموشن ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ جذباتی طور پر بالکل ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو سیم بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اس کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں، اس کے ایموشن بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بچے کو احساس اہمیت دلائیں، یعنی اس کو فیل کروائیں کہ آپ کی بات کی ویلیو، یعنی آپ کی بات بھی امپورٹنس رکھتی ہے۔ پہلے بچے کو اس کی پوری بات کہنے دیں، اچھے سے اس کو سنیں، اس کی بات کو توجہ دیں، اچھے سے اس کی بات کو سنیں تحمل سے، اور اس کے بعد اس کی بات کا جواب دیں۔ اگر آپ امپلسیو ہوں گے نا، اگر آپ اس کی اچھے سے بات سنیں گے تو آگے چل کے وہ بھی امپلسیو ہوگا، آپ کو دیکھ کے وہ بھی سیکھے گا اور وہ بھی آپ کی بات اچھے سے سنا کرے گا۔ نہیں تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا، وہ بھی آپ کی آدھی بات سنے بغیر ہی آپ کو الٹا جواب دے دے گا، اور اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کرے گا۔ پھر آپ یہ سوچیں گے کہ بچہ ہمارا بدتمیز ہو گیا ہے یا ضدی چڑچڑا ہو گیا۔ اصل میں وہ آپ کے بیہیویئر کو کاپی کر کے ایسے ہوا ہے، کیونکہ 90% بچے نا اپنے ماں باپ سے ہی سب چیزیں سیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ہی دیکھ کے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ہی غلطی پہ رہیں گے تو بچے کو کیسے سدھار پائیں گے؟ پوائنٹ نمبر 4 is to quiet the child by giving silence، یعنی موبائل کے ذریعے بچے کو چپ کروانا۔ یعنی بچہ بہت زیادہ شرارت کر رہا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہو، تو بہت زیادہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا موبائل لے لو۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بچے جو ہے نا ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، موبائل پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس میں کمفرٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کی زندگی میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں بچے، تو ان کی لائف میں کچھ مسائل آتے ہیں، مسئلے آتے ہیں، تو وہ کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ تو موبائل دے کے چپ کروانے والی عادت ایک دم غلط ہے، آپ ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ اس کو اپنا کوالٹی قیمتی ٹائم دیں، اس سے بات کریں 15-20 منٹ، اس کے ساتھ اسٹوری ٹیلنگ کریں، اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے واقعات بتائیں، ایک اچھی اس کو اسٹوری سنائیں، اچھے سے ان کو اسٹوری ٹیلنگ کریں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں، نہ کہ موبائل کے ساتھ جڑے ہوں۔ اگر آپ بچوں کو موبائل کے ساتھ ہی کنیکٹ رکھیں گی نا تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ صرف موبائل کے ساتھ ہی کنیکٹ رہیں گے، اور اس طریقے سے بچے بھی آپ کو ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پتہ لگا ہے کہ 90% لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے، انہیں صرف موبائل چاہیے، ان کی زندگی صرف موبائل ہے۔ تو چھوٹی ایج میں ہی بچوں کو چپ کروا کر موبائل دے کر کھانا کھلانے کی غلطی نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ان سے جو ہے اچھے سے بات کریں۔ پوائنٹ نمبر 5 is پیرنٹس اگریسو بیہیویئر، یعنی والدین کا بچوں سے غصے سے بات کرنا، نرمی کے بجائے سختی سے بات کرنا۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔
غصے سے دی گئی ہدایت سب سے پہلے جا کے دماغ کا دروازہ بند کر دیتی، یعنی بات دماغ میں جانے سے پہلے ہی باہر سے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ بچے کو غصے میں ہدایت کرتے ہیں نا تو بچے کے 5 سینسز جو دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں، اور جب بچے کے 5 سینسز بند ہو جاتے ہیں تو بچے کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ ہی نہیں رہی ہوتی ہے۔ تو جو ماں باپ بچے کو یہ سوچتے ہیں نا کہ بچے کو غصے سے سختی سے سیدھا کیا جائے تو وہ بہت غلط سوچتے ہیں۔ تو جب بچہ رو دھو رہا ہو، غصے میں ہو اور آپ بھی غصے میں ہوں تو اس وقت بچے کو بالکل نہ سمجھائیں، کیونکہ اس وقت بچے کا دماغ بالکل بند ہو۔ جب ماحول بالکل شانت ہو جائے تب ہدایت دیں۔ موونگ ٹو دا 6th مسٹیک، پیرنٹس فائٹ وتھ ایچ ادر۔ چھٹی غلطی جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا آپس میں لڑنا اینڈ جھگڑنا ہے، یا بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اکثر شوہر بیوی پہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ تو جب بچے یہ گھر کا ماحول دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خوف اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، بچے ان پروٹیکٹڈ فیل کرنے لگتے ہیں۔ اور جب بچے یہ گھر کا ماحول دیکھتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا جب یہ گھر کا ماحول دیکھتے ہیں تو وہ بے چینی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کو اپنے جذبات کو، ایموشنز کو مینیج کرنا نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگتے ہیں اور ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور ان بچوں کے اندر بہت زیادہ سائیکولوجی ایشو بھی آتے ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے خوفناک بچے کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو اس کا سولوشن یہ، جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی ان سب چیزوں کو نہ تو بچوں کے سامنے ڈسکس کریں، نہ ہی بچوں کے سامنے لڑیں جھگڑیں۔ اکیلے بیٹھ کے اپنے کمرے میں لڑیں جھگڑیں، ڈسکس کریں، جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن بچوں کو اس بات کا نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کو بدلنے سے پہلے آپ کو خود کو بدلنا ہے، تبھی آپ کو بچے کاپی کریں گے اور آپ کی طرح بنیں گے، کیونکہ آپ کے اخلاق، آپ کی باتیں، آپ کا رویہ، آپ کا غصہ، آپ کا چڑچڑاپن، یا پھر آپ کی جو ہے آپ کی ہر چیز بچے کاپی کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرح بنتے ہیں، اور بچوں کے اندر یہ ساری ری پروگرامنگ اپنے بچپن سے ہی چل رہی ہوتی ہے، اور بچے بعد میں ایسے ہی بنتے ہیں جیسے ان کے پیرنٹس میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سیکھ لی کہ بچوں کی تربیت بچوں کو سکھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود صحیح ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، تو آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکیں گے اور آپ اپنے بچوں پہ فخر کریں گے۔ اللہ آپ کو کامیاب والدین بنائے اور آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریے گا تاکہ اور لوگ بھی غلطیوں سے بچ سکیں۔